یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ آئیے حضور کے قدموں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کیسے تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شسن الکفین والقدمین، حضور کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک پرگوشت تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے قدم سب سے حسین تھے۔ اور محمد بن اسماعیل بخاری الادب المفرد میں وضع بن عامر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم وفد کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ آداب ملاقات بیان کرتے ہیں، فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا، کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے ہاتھ مبارک بھی چومے اور پاؤں مبارک بھی چومے۔ جب صحابہ کے لب حضور کے قدموں پہ تھے تو شاعر نے بہت خوب لکھا، وہ کہتا ہے کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ان قدموں کو روح الامین نے بھی چوما ہے۔ معراج کی شب حضور کے قدموں میں کھڑے تھے روح الامین، عرض کرتے ہیں مالک کیا حکم ہے؟ فرمایا یا جبریلو قبل قدمہ ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، قبل باب تفعیل سے ہے اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتا ہے۔ قبل قدمہ واحد کا صیغہ نہیں ہے، یہ تثنیہ کا ہے، ایک قدم کی نہیں دونوں کی بات ہے، ایک بار کا تقاضا نہیں بار بار کا ہے۔ فرمایا جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے لو۔ روح الامین نے جب کافوری ہونٹ میرے نبی کے تلووں سے مس کیے تو میرا وجدان کہتا ہے کہ آرزو ضرور مچلی ہوگی کہ ابھی تیرا نبی بیدار نہ ہو، میں جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں، کیونکہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ یہ قدم اتنے بابرکت ہیں، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ذوالمجاز کی منڈی میں گئے۔ یہ عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ چچا کو پیاس لگی تو حضور سے عرض کرتے ہیں، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم عطشت لیس عندی ماء، عرض کیا کہ حضور مجھے پیاس لگی ہے اور میرے پاس پانی نہیں ہے۔ فنازل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سواری سے نیچے تشریف لے آئے، وَضَرَبَ لِقَدَمِهِ الْأَرْض، تو میرے نبی نے زمین کو ٹھوکر ماری، فَخَرَجَ الْمَاءُ، تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ فَقَالَ اِشْرِبْ، فرمایا چچا لیجئے پانی پیجئے۔ کہتے ہیں میں نے رج کے پیا اور پھر اس بہتے ہوئے چشمے پہ حضور نے ایڑی رکھی تو وہ تھم گیا۔ اور یہ قدم اتنے بابرکت ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہو صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا مشا علی الصخر غاست قدماہ فیہ، کہتے ہیں کہ حضور جب کسی پتھر پہ یا کسی چٹان پہ ننگے پاؤں چلتے تو فرماتے ہیں جس پتھر پہ حضور کا قدم آتا وہ ریشم کی طرح نرم ہو جاتا اور اس پتھر پہ سونے محمد کے قدموں کے نشان لگ جاتے تھے۔ اور میرے حضرت فرماتے ہیں اس دیس کے پتھر بھی محمل سے لگے مجھ کو،
اور نور کے سانچے میں ہر خار ڈلا دیکھو. اور یہ قدم جب احد کی چھاتی پہ آتے ہیں تو احد جھومتا ہے. ھذا جبل یحبنا ونحبہ. آقا فرماتے یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد سے محبت کرتے ہیں. جب احد کی چھاتی پہ قدم آیا تو وہ جھومنے لگا. فقال اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. فرمایا احد ٹھہر جا, تیری چھاتی پہ ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کتنا ویکار اللہ اکبر ایڑیاں, اور یہ قدم پھر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے, یہاں تک کہ حضور کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. عرض کیا آقا آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. تو میرے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا. فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے, محبت دعویٰ ہے, عمل اس کی دلیل ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ کھوکھلے نعرے ہیں. حضور کے قدم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں, اور جو دعوی محبت کر رہے ہیں ان کے قدم سیلمے میں کھڑے. پھٹوں کی زینت ہے, چونک چباروں میں ہے, چائے کے کھوکھے پہ ہیں. یار اگر دعوی محبت ہے پھر عمل سے دلیل دو. تہجد کے وقت اٹھا کرو. حضور اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے. اگر محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے حضور اپنی پیشانی بھی جھکاؤ اور ان قدموں کو اللہ کے حضور کھڑا بھی کرو. حضور کے قدم پرگوش تھے, خوبصورت تھے, اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک کیسی تھی. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان فی ساق رسول اللہ حموشۃ. میرے نبی کی پنڈلیاں نہایت نرم و نازک تھی, اور حضور کی پشت مبارک ایسی تھی, کمر مبارک. حضرت امام احمد مہرش کابی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک رات جارانہ کے مقام سے عمرہ کا احرام باندھا. فنظرت الی ظہرہ کأنہ سبیکۃ فضہ. کہتے ہیں کہ میری نظر حضور کی پشت مبارک پہ پڑی تو وہ اس طرح تھی جس طرح چاندی کی ڈھلی ہو. ابن اساکر فرماتے مکہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو سارے قریش کے لوگ جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ وادیاں خشک ہو گئی ہیں اور جانوروں کے لیے سرسبز گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں, اور گھر میں اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں. آپ اولاد اسماعیل سے ہیں, چلیے اور اللہ کے حضور بارش کی دعا فرمائیے. جناب ابو طالب روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی تھی. دوستو ایسے لگتا تھا جس طرح بادل کو پھاڑ کر سورج نمودار ہوا ہو. آپ کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا. پھر میرے محبوب نے یوں انگلی آسمان کی طرف کی, آسمان کے ایک گوشے سے بادل نمودار ہوا. پھر پورا ماحول ابر آلود ہوا, چھم چھم می برسنا شروع ہوا. ہر طرف پانی ہی پانی تھا, وادیاں لہلہانے لگی, سر سبز گھاس اگنے لگا. اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا تو اپنے بتیجے کی شان میں قصیدہ لکھ دیا. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. کہتے یہ گوری رنگت والا میرا بتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں, یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے.